دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیجیے، اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے، تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور۔ آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں ایک فارمولا دے دیتا ہوں، پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے۔ تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تسبیح رکھ مت دیجیے گا۔ یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے گا، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، ایک اور پرابلم یہ ہے ہم موت بلائے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پہلے کا دور کیسا تھا؟ جب جنازہ ہوتا تھا نا، میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا، لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے، سارے ہی رو رہے ہیں۔ اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، مگر ہم موت بلائے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا یہ بات رنگ لائی ہے، میری دل کی سختی دور ہو گئی ہے۔ تو کاش ہمیں یاد آئے، کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا، کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفنس میں بنگلہ تھا، ڈیفنس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفنس میں رہنے والے وہاں تدفین ہے نا۔ ایک اور چیز سمجھا کریں آپ، دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے، پہلے میرے دادا آئے، پھر میرے والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، پھر ان کے بچے، یہ سیکوینس ہے نا۔ دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ اچھا، ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، یہ کتنی میننگ فل دعا ہے، مگر سمجھے تو نا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف حدیث کی دعا ہے، پیارے آقا یہ دعا کیا کرتے، معنی کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ مگر جو اگلا جملہ ہے نا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم بعد میں آنے والے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، کون سی ترم خانی کام آئے گی، کون سا جاہو جلال کام آئے گا، کون سے پیسے کام آئیں گے، کون سی پراپرٹی کام آئے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اعمال کام آئیں گے، 2 گز کی قبر ہے، اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے، اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے، یہ میرا لباس ہوگا، یہ میری قبر ہوگی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں نا یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف،
کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ نوبڈی ٹاک اباؤٹ اٹ، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے، یہ دل نرم ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ ہائے نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں، نہ ہدایت کی بات اچھی لگے۔ لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی تو چیک کرو یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے، there is something wrong in your heart۔ اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس، سکون، مزہ آ جائے۔ مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین، آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے۔ خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ اب آئیے دل کی سختی کے اسباب، واٹ از دا ریزن؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں، قلیل الکلام، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بولیں، کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا، جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا۔ کم بولیں، سوچ کے بولیں۔ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو۔ پہلے سوچ لیتے ہیں نا۔ آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے، یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے۔ 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا، مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا سر پھوڑتی ہے، کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے۔ سوچئے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہر وقت ہنسی مذاق، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے، مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا۔ آپ مسکرانے والی بات کریں اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ایک ہی کام میں لگے ہوئے اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھا پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی۔ رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے۔ تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ۔ گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا، مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے، اس میں روحانیت کم کرتا ہے، اس کے اندر یہ سمجھیے برائی، جیسے جیسے برا ہوتا برائی کرتا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی، وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے، اپنے ہی اعمال جو ہیں برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہو رہا ہے، ہم تو کر رہے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس پہ توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، گرمائش پہ پگھلتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اب یہاں بڑی یونیک معلومات، اسٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں، لیکن گناہ گاروں کے دل جب سخت ہو جائے نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو، جیسی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو، کلیئریفائی ہونا چاہیے، ہارٹ پیور ہونا چاہیے، آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے، کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر، یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی ہوئی ہے، کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، پرندے تو تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا، کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں۔ اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پتا چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا. تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فکلوا من شجری، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو. اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو. اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے. بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا. مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو. پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے. تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. ایک بار امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے. اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا. وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دے. دعا قبول ہو گئی. اب چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی. کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کیا. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن. موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا. اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فنکشن نہ چلے، کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا. پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. لکھنا ہی نہ انک ختم ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو، پھینک دیتے ہیں. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا. ہمیں بنایا اللہ نے تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا، واٹ از دا ریزن. قرآن میں رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو، بس دیر از اونلی ون ریزن الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے، اللہ کی عبادت سے دور، حالانکہ بنایا اس لیے گیا. اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. کبھی ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا. اللہ اکبر. اب آئیے بیان میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچائے، اور وہ بیماری ہے دل کی سختی. کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں. اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے نا تو سارا جسم بگڑ جاتا. اور سن لو وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں یار، کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والز بند نہ ہو جائے، وینز کھل
مبلی رہیں، بڑا خیال ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے، تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا. ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک رہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا. مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر الہی کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے. وہ پتھروں کے بارے میں دیکھیں نا کہ پتھر خوف خدا سے روتا ہے، پتھر ذکر الہی کرتا ہے. ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی،
نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے، کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما،
وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔